منزلیں چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہوں، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہوتے ہیں۔ ہار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہے، مان جاؤ تو ہار اور ٹھان لو تو جیت۔ زندگی میں اتنا ضرور پڑھ لو کہ جب تمہارے بولنے کی باری آئے تو لوگ لکھنے لگ پڑیں۔ امید بھی کتنی عجیب چیز ہے، لمحوں میں ریگستان میں زیتون کے باغ لگا دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ دھیما رکھو، کیونکہ لہجے کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے چہرے پر دو چیزیں رکھتے ہیں، خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی مسائل دور کرنے کے لیے، مسکراہٹ مسائل حل کرنے کے لیے۔ ہم سب کی مدد نہیں کر سکتے، مگر سب مل کر کسی نہ کسی کی مدد ضرور کر سکتے ہیں۔ انسان صرف تب ہی ہارتا ہے جب وہ ہار مان لیتا ہے۔ تبدیلی ہمیشہ میں سے شروع ہوتی ہے، آپ سے نہیں۔ جن میں تنہا چلنے کے حوصلے ہوتے ہیں، ایک دن انہی کے پیچھے قافلے ہوتے ہیں۔ انسان صرف تکلیف سے سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلا سبق بھی بھول جاتا ہے۔ محنتی انسان کے سامنے پہاڑ کینکر، اور کاہل انسان کے سامنے کینکر بھی پہاڑ بن جاتا ہے۔ زندگی میں اس سے زیادہ افسوس کا مقام اور کیا ہوگا، جب آپ کے خلوص اور اچھائی کو بھی مطلب سمجھا جائے۔ مسلمانوں کے نہ رکنے والے زوال کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آسانیاں تقسیم کرنے کی بجائے رکاوٹیں کھڑی کرنے کا فن سیکھ لیا ہے۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں، وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ حقیقت کو تسلیم کر لیتے ہیں، انہیں ہمدردی کی ضرورت نہیں رہتی۔ اخلاق کا حسن اگر انسان میں آ جائے تو وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور پھر کچھ وقت گزرا، پھر ان کے رویے تلخ ہوئے، لہجے سخت اور محبتیں پھیکی پڑنے لگیں۔ انسان بڑا عجیب ہے، اپنی خواہشات پوری کرتا ہے تو بے دریغ رقم لٹا دیتا ہے۔ یاد بھی نہیں رکھتا مگر کسی کی ضرورت پوری کرتا ہے تو احسان یاد رکھتا ہے۔ حالانکہ اللہ کا وعدہ ہے، اگر تم کسی کی ضرورت پوری کرتے ہو تو وہ اس سے 10 گنا زیادہ واپس لوٹائے گا۔ اگر تم غصے کے وقت ایک لمحے کے لیے صبر کر جاؤ تو تم 100 دن کی پریشانی سے بچ سکتے ہو۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ، مگر سبق وہ یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ رنگوں میں وہ رنگ کہاں جو لوگ بدلتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ دنیا کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات لگا کر خریدتا ہے۔
बुरे वक्त में असलियत दिखाने वाले चेहरे दोबारा कभी भी दिल की जीनत नहीं बन पाते। ला तलकी भी एक तल्लुक है। बाज़ औक़ात ला तलकी के नाम पर हम उसी शख्स को पहले से ज्यादा सोचने लग जाते हैं। नाखुशगवार चीजों को खुशगवार तरीके से कबूल करने का नाम जिंदगी है। बाज़ औक़ात जिन्हें हम हकारत से देखते हैं उन्हें फरिश्ते रश्क की नजर से देख रहे होते हैं। मैंने लोगों को बहुत तोला, नापा, जांचा, परखा, लेकिन जब मेरी बारी आई तो मुझे तराजू ही नहीं मिला, क्योंकि मुझसे अपने गिरेबान में झांका ही नहीं जाता। सब्र होता नहीं है, सब्र किया जाता है, और सब्र यही होता है कि अपने अंदर मचलते हर तूफान को खुद में थाम के उसके खत्म होने का इंतजार करना, अपनी शिद्दतों को खुद में इस तरह कैद कर लेना कि मामला सिर्फ अल्लाह का रह जाए। मेरा रब कहता है, ना उम्मीद ना होना, मौजज़े हमेशा मुश्किलों में ही होते हैं। वो औरत 70 साल में भी बूढ़ी नहीं होगी जो सोते वक्त दूध में बादाम और खजूर डाल के खाती है। सूरा यूसुफ मिसाल है। कुछ चीजें लम्हों में नहीं दी जाती, वो अक्सर सदियों में तुम्हारा हिस्सा लिखी जाती हैं। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अजान और अकामत के दरमियान की मांगी हुई हर दुआ कबूल होती है। तालीम का पहला असूल ये है कि अपनी आवाज नीची रखें और अपने अल्फाज में एहतराम पैदा करें। सच्चे इंसान को हमेशा झूठे से ज्यादा सफाइयां देना पड़ती हैं। रिश्ते मोतियों की तरह होते हैं, गिर भी जाएं तो झुककर उठा लेना चाहिए। खुद को बदलना सीखें, साल तो हर साल बदलता है। आपका ज़ाहिर जैसा भी है, आपके अंदर का इंसान मायने रखता है। आपके अल्फाज बहुत ताकतवर हैं, वो किसी गमज़दा के दिल में उम्मीद की किरण ला सकते हैं या वो उसे मजीद कुर्ब में मुब्तला कर सकते हैं। इसलिए हमेशा इनको ज़हानत से मुंतखब करें।